راگ لاپنے کی ضرورت ہے. چوراہوں پہ کھڑے ہو کے, چھتوں پہ چڑھ کے ایک ہی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ مرنا ہے. جب مرنا ہے تو سر پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے, پھر خدا کی مرضی کی زندگی گزاریں گے. اگر مرنے کی تلوار ہٹ جائے تو جو مرضی کریں. دنیا نے انہیں ہم سے غافل کر دیا ہے. دنیا کی محبت میں آ کر یہ آخرت سے غافل ہو چکے ہیں. انہیں خبردار کیجیے, زندگی یہی زندگی نہیں ہے. مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے, پورا حساب کتاب ہوگا زندگی بھر کا اعمال کا, اور اس کے بعد جزا ہوگی یا سزا ہوگی. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہا, میں نے ارادہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کروں کہ اللہ تعالیٰ جو قبر میں چیخو پکار ہے وہ تم لوگوں کو سنا دیں, لیکن میں اس ڈر سے رک گیا کہ اگر تم وہ چیخو پکار سننے لگ گئے تو پھر تم اپنے مردوں کو کبھی قبروں میں نہیں دفناؤ گے, تم زمینوں پہ رکھو گے, تم قبروں میں ڈالو گے ہی نہیں انہیں کہ ان پہ کہیں سانپ اور بچھو نہ مسلط کر دیا جائے, ان پہ کہیں عذاب نہ آ جائے, اور قبر میں جو حال ہو رہا ہے وہ نہ ہو جائے. الا ما رحم ربی, ایکسپٹ اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک لوگوں کے. اس بات کا یقین ہونا کہ موت کا وقت مقرر ہے, یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. ادروائز اکثریت جو ہے نا وہ اہل ایمان میں سے بھی اتنا غلو کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی سیکیورٹی کے میئرز لے لیں گے تو یہ چیز ہمیں موت سے بچا لے گی. ایسا نہیں ہو سکتا. سیکیورٹی کے میئرز لینا یہ سنت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کا اہتمام کرتے تھے. اسباب اختیار کرنا سنت ہے, لیکن اسباب پر یقین کر لینا یہ کفر ہے. واللہ لتموتن کما تنامون, خدا کی قسم تم سب پر موت آئے گی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہیں. ثم لتبعثن کما تستيقظون, پھر ایک صبح ہوگی جب اٹھا لیے جاؤ گے جیسے کہ روزانہ صبح بیدار ہو جاتے ہیں. وہ صبح قیامت میں آئے گی. سر موت آپ کسی کو یاد کروائیں نا, بڑے بڑوں پہ روب طاری ہو جاتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے دوست تھے تو دعوت و تبلیغ کے کام میں یعنی جڑے ہوئے تھے, تو ان کو کچھ ایجنسیز کے لوگوں نے نا اٹھایا, وہ خام خواہ ایک شک کی بنیاد پر انٹرویو کرنا شروع کیا. تو انہوں نے کہا یہ آپ دین کا کام کیوں کرتے ہیں, کیا ضرورت ہے؟ تو اب آپ کسی ایسے بندے سے یہ بات پوچھ رہے ہو جس کو یہ پتا ہو کہ میں نے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور میرے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. تو وہ 2-3 برگیڈیئر تھے اور کچھ کرنل تھے وہ جو انٹرویو کر رہے تھے. تو ان کا سر مرنا ہے, آپ نے بھی مرنا ہے, میں نے بھی مرنا ہے, میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے, تو میں تیاری کر رہا ہوں, مرنا نہیں ہے. وہ کہتے سب کے چہرے فاق ہو. اصل میں ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ہوتا کہ ہم نے مرنا ہے. جب ایک دفعہ کوئی یاد کروا دے نا, سر چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے. اس لیے موت کا راگ لاپنے کی ضرورت ہے. چوراہوں پہ کھڑے ہو کے, چھتوں پہ چڑھ کے ایک ہی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ مرنا ہے. جب مرنا ہے تو سر پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے, پھر خدا کی مرضی کی زندگی گزاریں گے. اگر مرنے کی تلوار ہٹ جائے تو جو مرضی کریں. میدان میں آؤ تو کیا کرنا ہے؟ یا ایھا المدثر قم, کیا کرنا ہے دن میں؟ انذر, خبردار کرو انہیں. یہ بڑے بھلاوے میں آ گئے ہیں. دنیا نے انہیں ہم سے غافل کر دیا ہے. دنیا کی محبت میں آ کر یہ آخرت سے غافل ہو چکے ہیں. انہیں خبردار کیجیے, زندگی یہی زندگی نہیں ہے. مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے, پورا حساب کتاب ہوگا زندگی بھر کا اعمال کا, اور اس کے بعد جزا ہوگی یا سزا ہوگی. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ. یہ انذار ہے, خبردار کر. تو حضور کے بالفعل جو آپ کا مشن ہے اس میں شروع میں انذار غالب.
وہ تو اب تک کچھ لوگوں نے تسلیم کیا، کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ قریب آئے، کچھ تربیت میں سے گزر رہے، انہیں بشارت دے دیتا، تمہارے لیے بشارت ہے، سلام علیکم۔ یہاں تک کہا گیا ہے نبی یہ جو ہمارے مومن بندے آپ کے پاس آتے ہیں، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ذرا اپنے کندھوں کے ان کے سامنے جھکا کر رکھا کیجیے، ان پر شفقت کیجیے، ان سے محبت کے ساتھ پیش آئیے، یہ ہمارا تحفہ ہے آپ کے لیے، ہم نے انہیں چنا ہے آپ کے لیے، یہ آپ کے صحابی بنیں گے، انقلاب کے اندر یہی تو دست و بازو ہوں گے۔ ٹھیک ہے ان میں غلام بھی ہے، ان میں غریب بھی ہے، ان میں مزدور بھی ہے، لیکن یہی ہے جو تاریخ کے دھارے کا رخ موڑیں گے۔ پھر بشارت کا دور آیا ہے بعد میں، شروع میں تو انتظار ہے۔ یا میرا جی چاہ رہا میں آپ کو حضور کا ایک خطبہ اور سنا دوں انذار ہی کے حوالے سے۔ جب آیت آئی کہ اب انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی اب اپنے قریب کے رشتہ داروں کو خبردار دیں۔ یہ جو مشن شروع ہوا حضور کا، یہ ہمارے آج کے وائزوں کے مانند نہیں ہے کہ دنیا بھر میں واز کہتے پھرتے گھر والوں کی خبریں نہیں، اولاد کدھر جا رہی ہے اس کے بارے میں فکر نہیں، وائز بہت بڑے، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، سب سے پہلے دعوت دیجیے اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو۔ وانذر عشیرتک الاقربین، تو حضور نے حکم دیا حضرت علی کو رضی اللہ تعالی علی، ایک دعوت طعام کا بندوبست کرو اور سب بنی ہاشم کو لا دو۔ بنو ہاشم میں تھے نا قریبی رشتہ دار۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک قبیلہ ہوتا وٹو قبیلہ، اب وٹو میں مانے کے، لالے کے، شامت کے یہ ہوتے ہیں نا، پھر ان میں خاندان ہوتے ہیں، کوئی شاہ محمد تھا اس کی اولاد جو ہے وہ شامت کی ہو گئی، لالا کوئی ہوگا لالے کے ہو گئے، مانے کی ہو گئے، لیکن ہے سب وٹو۔ اسی طرح مکے میں بسنے والے تھے سب قریش، کوئی جو ہے بنو ہاشم، کوئی بنو امیہ، کوئی بنو علی، کوئی بنو تیم، لیکن سب کے سب کون تھے؟ قریش۔ اس میں جو گھرانہ تھا جس سے حضور تھے وہ بنو ہاشم تھے، تو اقربین کہا نا اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ کھانا کھلایا، اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے، ابو لہب نے تاڑ لیا کہ ابھی ہمارے سامنے اپنی دعوت رکھیں گے، وہ تو چونکہ ایک دیوار بیچ کا پڑوسی تھا اور دشمن تھا، چگا چچا ہونے کے باوجود بدترین دشمن۔ اس نے شور مچایا، ہوٹنگ کی، اور کسی نے بات نہیں سنی، اور یہ کوشش ناکام ہو۔ چند دن کا بیچا دے کر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا علی دوبارہ ذرا کھانے کا انتظام کرو، پھر بلایا، پھر کھانا کھلایا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اب کچھ شرم آ گئی ہوگی کہ 2 دفعہ روٹی کھا لی ہے تو کم سے کم ان کی بات تو سن لو۔ یہ خطبہ جو دیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، عظیم ترین خطبہ، جامع ترین خطبہ، لیکن مجھے عجیب ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں احادیث کی کتب میں میرے علم کی حد تک یہ موجود نہیں ہے۔ مجھے یہ خطبہ ملا ہے نہج البلاغہ سے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا دل چاہا، میں نے ارادہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کروں کہ اللہ تعالیٰ جو قبر میں چیخو پکار ہے وہ تم لوگوں کو سنا دیں، لیکن میں اس ڈر سے رک گیا کہ اگر تم وہ چیخو پکار سننے لگ گئے تو پھر تم اپنے مردوں کو کبھی قبروں میں نہیں دفناؤ گے، تم زمینوں پہ رکھو گے، تم قبروں میں ڈالو گے ہی نہیں انہیں، کہ ان پہ کہیں سانپ اور بچھو نہ مسلط کر دیا جائے، ان پہ کہیں عذاب نہ آ جائے، اور قبر میں جو حال ہو رہا ہے وہ نہ ہونا شروع ہو جائے، الا ما رحم ربی، ایکسپٹ اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک لوگوں کے۔ سو جیسے ہی انسان کو جسٹ امیجن، ابھی پاکستان کو اس دن پہلے، بلکہ اس دن پہلے ہی نیشن وائڈ جو ہے نا ایک الیکٹریسٹی بریک ڈاؤن سے گزرا، ٹھیک ہے، اٹ واز بلیک آؤٹ آل اوور پاکستان۔ جن گھروں میں جنریٹرز نہیں تھے، یو پی ایس نہیں تھے، وہ امیجن کر سکتے ہیں اچانک سے جب رات کو بجلی چلی جائے اور وہ آنکھ کھولیں اور اندھیرے کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے، ایک عجیب خوف اور ہراس ہوتا ہے، حالانکہ وہ پتہ ہے کہ وہ اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں،
ان کی بیوی ان کے ساتھ ہے، اولاد ہیں، اور سب کچھ سیف ہے. چلیں لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں، گاڑیوں کی بھی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن اسٹل اٹ از فیئر. اندھیرا کا ایک فیئر ہوتا ہے. جسٹ امیجن 6 feet انڈر، نہ مال، نہ اولاد، نہ فیملی، نہ وہ کانٹیکٹس، کچھ کام نہیں آئے گا یہاں پہ. صرف انسان کے اعمال کر کے آئیں گے، وہ بھی کمزور ماڑے ماٹھے اگر اعمال ہوئے. کیا کرے گا انسان؟ جب انسان کو اس جگہ پہ ڈال کے واپس آ جاتا ہے انسان، تو اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ میں قبر میں ہوں، اندھیرا. اور پھر اچانک سے اس پہ 3 فرشتے، بلکہ 2 فرشتے آتے ہیں. ایک کا نام ہے منکر اور ایک کا نام ہے النکیر. اور یہ اوتھینٹک حدیث سے ان کے نام ثابت نہیں ہے، ڈفرنٹ نریشنز میں آتا ہے، لیکن کوئی اوتھینٹک حدیث میں ان کے نام نہیں آتے. تو 2 فرشتے آتے ہیں بیسیکلی. اس میں یہ خطبہ، اس میں ایک چیپٹر ہے خطبات نبوی، اس میں یہ پہلا خطبہ. ایک ایک لفظ جو ہے حکمت کا موتی ہے. آپ کھڑے ہوئے، ان الرائد لا یکذب اہلہ. دیکھو لوگوں، کسی قافلے کا رہنما کبھی اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتا. کیا بتایا کہ میں اس قافلہ انسانی کا رہنما بنا کر بھیجا گیا. واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم. خدا کی قسم میں پوری دنیا سے جھوٹ بول سکتا بالفرض تو تم سے تو کبھی نہ بولتا. یو آر مائی کیتھ اینڈ کن. اور اگر میں پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتا بالفرض تو تمہیں تو کبھی نہ دیتا. یہ تمہید ہو گئی 3 جملے. چوتھے جملے میں ایمان باللہ، ایمان بالرسول دونوں آ گئے. واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ. قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں. توحید آ گئی. میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری دنیا کی طرف عام پر. اب جو جملے آ رہے ہیں وہ سارے انذار آخرت پر. واللہ لتموتن کما تنامون. خدا کی قسم تم سب پر موت آئے گی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے. ثم لتبعثن کما تستيقظون. پھر ایک صبح ہوگی جب اٹھا لیے جاؤ گے جیسے کہ روزانہ صبح بیدار ہو جاتے. وہ صبح قیامت بھی آئے گی. اور کبھی آپ نے نوٹ کیا بیداری کے وقت کی دعا مسنون کون سی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. اللہ کے حمد، اس کی تعریف، اس کا شکر، جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا. اس کے بعد کہ مجھ پر بہت تاری ہو گئی تھی. جو شخص روزانہ صبح یہ الفاظ پڑھے گا، جب صبح قیامت کو اٹھے گا تو اس کی زبان پر یہ الفاظ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحشرن بما تعملون. پھر حساب کتاب لیا جائے گا جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا. ثم لتجزون، پھر لازماً جزا دی جائے گی. بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا. اچھائی کا اچھا بدلہ، برائی کی بری سزا. وانھا لجنۃ وبدا او لنار وبدا. اور وہ کیا ہے؟ یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت اور یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ. اللہ ان ہمیں بچائے. وہ آتے ہیں اور سے سوال کرتے ہیں. اور وہ کیسے آتے ہیں؟ ایسے نہیں کہ نوک کیا، دروازہ کھولا کہ ہم آ جائیں. نہیں، وہ جو اینجلز ہیں نا، دے آر آف ویری ہاربل فیسز، خوفناک شکلوں والے. اور وہ زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں. ان کی آواز ایسی ہے کہ جیسے بجلی کی آواز ہو، بجلی کی کڑک جیسی. ان کی آنکھیں جو ہے وہ ستاروں کی طرح چمکتے ہوئی آنکھیں ہیں. اور ان کی ایک لمبی ڈسکرپشن ہے حدیث میں. اور وہ آتے ہیں اینڈ دے اسکریم اینڈ شاؤٹ من ربک، ہو از یور لارڈ. اور وہ انسان بکلا جاتا ہے. ایکسپٹ وہ لوگ، یا سلام، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ. جس کو اللہ تعالیٰ تثبیت دیں گے نا، جس کو اللہ تعالیٰ استقامت دیں گے، اسٹیڈ فاسٹ کریں گے،
वही बच पाएगा, वही जवाब दे पाएगा, बाकी हिल जाएंगे लोग, घबरा जाएंगे लोग। अगर अमाल ना हो तो कुछ नहीं बनेगा। And they come and they give you a shock and they intimidate you, और वो खौफजदा करते हैं, मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? जो लोग तो ईमान वाले, जिनकी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे गुजरी, दिल से अल्लाह रब्बी हक्का, मेरा रब है विदाउट एनी डाउट, मेरा रब अल्लाह है। मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है? इस्लाम दीनी, मेरा दीन इस्लाम है। और कुछ रवायत में आता है, कहा जाएगा कि मन नबीयुक के अलावा कहा जाएगा कि व्हाट डू यू से अबाउट दिस ह्यूमन बीइंग, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा, तुम इस शख्स के बारे में क्या कहते हो? कहेगा कि ये मेरे रसूल थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और फिर पूछा जाएगा कि तुम क्या किया करते थे? वो कहेगा आई यूज्ड टू रिसाइट द बुक ऑफ अल्लाह एंड आई यूज्ड टू इम्प्लीमेंट इट ऑन इट। इमेजिन जो हम में से शख्स अल्लाह की किताब को नहीं पढ़ता, ना उसमें अमल करता है, वो क्या जवाब देगा वहां पे? मुख्तलिफ रवायात में मुख्तलिफ क्वेश्चन आते हैं, कुछ में 3, कुछ में 4, और इस सही हदीस में इसमें 4th क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट यूज्ड टू डू? आई यूज्ड टू रिसाइट द बुक ऑफ अल्लाह, मैं कुरान की तिलावत करता था और मैं उस पर अमल किया करता था। फिर दोबारा सवाल करेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, दे अगेन टेस्ट यू, आर यू श्योर? ये सवाल, मतलब मैं बता रहा हूं कि हदीस में कहते हैं, they'll intimidate you, they'll test you, they'll trial you, वाकई में तुम सच बोल रहे हो, तुम्हें यकीन है इस बात का? Are you sure? मन रब्बुक, दोबारा सवाल करेंगे, अल्लाह रब्बी हक्का, मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या था? मन नबीयुक, तुम्हारा रसूल कौन था? इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अक्सर लोग वल्इयाज़ु बिल्लाह, उनका जवाब क्या होगा? हाँ ला अदरी, हदीस के अल्फाज है, हाँ ला अदरी, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। इस बात का यकीन होना कि मौत का वक्त मुकर्रर है, ये नसीब वालों का हिस्सा है। अदरवाइज अक्सरियत जो है ना, वो अहले ईमान में से भी इतना गुलूव करते हैं कि वो ये समझते हैं कि अगर हम कोई सिक्योरिटी के मेजर्स ले लेंगे तो ये चीज हमें मौत से बचा लेगी। ऐसा नहीं हो सकता। सिक्योरिटी के मेजर्स लेना ये सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसका एहतमाम करते थे। असबाब इख्तियार करना सुन्नत है, लेकिन असबाब पर यकीन कर लेना ये कुफ्र है। असबाब इख्तियार करना सुन्नत है और यकीन मुसब्बिबुल असबाब पे रखना ये ईमान का हिस्सा है। चूंकि दुनिया को अल्लाह ताला ने असबाब के साथ जोड़ा है, बज़ाहिर ऐसी चीजें हमें नजर आ रही होती हैं। मेरे एक बड़े करीबी दोस्त थे, मुझसे भी छोटी उम्र में वो फौत हो गए। 2017 में जब मुझ पे मर्डर अटेम्प्ट हुई थी तो मैं उनकी शॉप पे उन्हें मिलने के लिए गया, तो मुझे कहने लगे कि अली भाई मैं चाह रहा हूं आपके लिए ना 2-3 सिक्योरिटी गार्ड रखवा दो। मैंने कहा क्यों? नहीं वो देखे ना ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई है। मैंने कहा उस वक्त तो मैं खैर कैजुअली फिरता था, तो अब हम थोड़ी सी एहतियात कर लिया करेंगे इस हवाले से। और उस वक्त भी नहाती हालत में अल्लाह ने मुझे बचा लिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब भी अगर मौत मुकद्दर होगी तो वो मैं टाल नहीं सकता। तो फिर मैंने उन्हें एक जुमला बोला, मैंने कहा मेरे भाई हम बाहर की चीजों को तो काउंटर फार कर सकते हैं, आप सड़क पे चलने वाली ट्रैफिक से तो बच सकते हैं अगर आप ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी करें और एहतियात के साथ। पाकिस्तान में तो आपको दोनों तरफ देख के सड़क पार करनी पड़ती है, चाहे आप 1 वे पे हो या 2 वे पे। तो इस तरह की जो मौत के गोले हैं इनसे तो आप बज़ाहिर बच सकते हैं, लेकिन जो अंदर की ट्रैफिक है, जो रोजाना 1 लाख दफा दिल धड़कता है और 10,000 लीटर खून रोजाना पंप करता है हमारी रगों में, इससे कौन बचा सकता है? अगर दिल फेल हो जाए, गुर्दे जो 25 दफा रोजाना डायलिसिस करते हैं और एक डायलिसिस की कीमत 8 से 10 हजार रुपए मार्केट में, 2.5-3 लाख रुपए का काम बगैर तकलीफ के गुर्दे रोजाना करते हैं। अगर गुर्दे फेल हो जाए तो इसके ऊपर कौन सा सिक्योरिटी गार्ड बिठाया जा सकता है? आप जरा एक एक चीज को गिनना शुरू करें।
تو ان کو یہ میری بات سمجھ آ گئی، لیکن چند ہی ہفتوں کے بعد وہ خود ہارٹ فیل سے دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. نیک آدمی تھے، ہماری اکیڈمی کے ایک آپ سمجھ لیں شروع کے جو ممبرز تھے ان میں سے ایک تھے. تو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اندر کی ٹریفک کو کون روک سکتا ہے؟ جو شخص صحیح سوال کے جواب دے دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے ایک کالر پکارے گا کہ the slave has spoken the truth، اس نے سچ بولا. اور جو جواب نہیں دے پائے گا اس کو کہا جائے گا کہ the slave has spoken falsely، اس کو جواب نہیں پتا تھے، تو اس کی قبر کو جہنم کی قبروں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جائے اور اس کے لباس کو آگ کے لباس پہنا دیا جائے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ. تو یہ مسلمان کا یقین ہونا یہ بڑا ضروری ہے. کہتے تو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے زندگی میں خدا کو کبھی سیریس نہیں لیا ہوتا نا، آپ ذرا ان کی بھی زبانیں دیکھیں، اتنی لمبی ہوں گی. او جی جیڑی رات جیڑی قبر ہے وہ باہر نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نا. تو اگر یہی بات ہے تو جو قبر سے باہر زندگی گزار رہا ہے بغاوت کے اوپر مبنی، نہ تو حقوق اللہ کا کوئی پاس رکھتا ہے اور نہ کوئی حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے، حرام خوریاں تیری گھٹی میں پڑی ہوئی ہیں اور لوگوں کا مال تو ہڑپ کرتا ہے، لوگوں کے پلاٹس ہڑپ کرتا ہے، اور بات یہ کر رہی تھی جیڑی قبر وچ رات ہے وہ باہر نہیں ہے. اگر تیرا یہ یقین ہوتا کہ قبر میں جو رات ہے وہ باہر نہیں ہے اور قبر میں جا کے کسی کو منہ دکھانا ہے تو تیری زندگی اس طرح کی گزر رہی ہوتی. تو یہ ایک روایتی جملے ہیں. جس طرح ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے ریاستی اداروں کے جو ترجمان ہیں، ماشاءاللہ آپ گفتگو سنیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انشاءاللہ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ، عام بندہ اس پہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ دا نا پہ لیندے نے، اوے اللہ دا نا انجی پہ لیندے نے، انہاں دا تقیہ کلام ہے. اگر واقعی یہ اللہ کو مانتے ہوتے اور یہ جواب دے ہوتے تو اس طرح ان کی زندگی گزر رہی ہوتی؟ ایسے نہ ہوتا. یہ صرف ایک روایتی ہماری کلام ہے جو ہم بولتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ بھی لوگ روایتاً بات کرتے ہیں کہ جی جو قبر میں رات ہے وہ باہر نہیں ہے، جو باہر ہے وہ اندر نہیں ہے. اگر اس پہ یقین ہونا تو اس کا منطقی انجام یہ ہونا چاہیے کہ قبر کی تیاری کی جائے. لوگ یہ جملہ بول کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی کر لو جو کچھ کرنا جائے، اسی بدماش جائے، اسی نیچے قبر ہی جانا جب تک اسی باہر آ. وہ یہ رزلٹ نکال رہے ہوتے ہیں. حالانکہ رزلٹ تو اس سے یہ نکالنا چاہیے کہ میں اپنی قبر کی اور آخرت کی تیاری کروں. اس طرف دماغ بھی نہیں ان کا جاتا. الٹا وہ اپنے مخالفین کو تھریٹ لگانے کے لیے بات کرتے ہیں کہ جتنی میری زندگی لکھی ہوئی ہے وہ تو میں باہر ہوں. اور بھائی جو تو باہر ہے تو اندر کی تیاری کرنا. تو یہ اصل اس میں سے مورل لیسن لینا چاہیے. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لوگوں تم کو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی خواہش نے غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. دیکھو اگر تم جانتے یعنی یقینی علم رکھتے تو غفلت میں نہ پڑتے. تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو. پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی.